احمدی کو اسلام قبول کرنے میں کیا 60 70 80% کامنالٹی ہے؟ کتنے پرسنٹ آپ اس کو ویٹیج کریں گے؟ دیکھیے کوئی ایگزیکٹ نمبر تو دینا مشکل ہے، لیکن اف آئی ہیو ٹو پک اے نمبر تو آپ یوں کہہ لیں کہ 70% عوامل تو کم از کم وہ ہیں جو گلوبل ہیں، ہیوج پرسنٹیج ہے. ہاں بالکل. 30% آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ ویری کرتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی احمدی رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ ایک بات کر دوں کہ ہمارے نا بعض دوست کہتے ہیں جی ان کو آپ احمدی کیوں کہتے ہیں. دیکھیے ہمیں ایک بات کو سمجھنا پڑے گا، ہمارا جو الٹیمیٹ پرپس ہے نا وہ ہے ان لوگوں کو اسلام کی طرف واپس آنے کی دعوت دینا. جی بالکل. ٹھیک ہے. اب بھلے یہ حقیقت ہو کہ بھائی احمدین کو کہنا حقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن اب وہ اپنے لیے ایک لیبل وہ لگا چکے ہیں، اب دنیا ان کو اسی لیبل سے جانتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اگر ہم قادیانی کریں گے تو ایک تو جو سننے والا ہے وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ باہر کی دنیا نہیں جانتی کہ قادیانی کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے احمدی یہ ہوتا ہے. تو یہ میں نے پہلے بات کرنی تھی. اچھا اب دیکھیں ذرا میں کوئی مثال چھوٹی سی اس میں یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک سوشل کاسٹ ہے. جی. جب کوئی آدمی احمدیت سے نکلنے کا سوچ رہا ہوتا ہے نا جی تو وہ ایک سوشل کاسٹ پے کرنے کے حوالے سے سوچتا ہے اپنے ذہن میں. مثال کے طور پہ اب اگر ایک خاوند ہے، اب یہ وہ بات ہے کہ جو بہت سارے لوگ جنہوں نے جماعت کو چھوڑا، جماعت احمدیہ کو، ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں کہ مثلا ایک خاوند ہے، اب اس کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی. جی. اس کو بات سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ حقیقت نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا تھا وہ کچھ اور تھا، حقائق کچھ اور ہیں. اب وہ اسلام کی طرف واپس آنا چاہتا ہے. اب اس کو آگے ذہن میں دیگر مثالوں کو اپنے آس پاس دیکھ کے کہ میری بیوی شاید مجھے چھوڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے بچے بھی مجھے نہ ملیں، اور بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے جو تمام کے تمام جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی کنیکٹڈ ہے جماعت کے اندر. جی. ان پہ زد پڑے گی. اسی طرح جو انسان کا پورا ایک سرکل ہے، سوشل سرکل، اس کے دوست احباب ہیں، اٹھنے بیٹھنے سارے کے سارے جماعت کے اندر ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو اینی لائف آؤٹ سائڈ آف دا جماعت. لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ کہ ان کا سوشل سرکل بھی تو وہ ایک بالکل ایک بند گلی کی طرح یا ایک اس طرح بنایا گیا ہے کہ زیادہ تر مسلمان معاشرے میں اگر رہ رہے ہیں، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں تو یہ اس معاشرے میں رہنے کے باوجود بھی یہ سوشلائز نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اور زیادہ مصیبت بن گئی کہ وہ پہلے ہی تقریباً 90% صرف اپنی کمیونٹی میں رہتا ہے، اور مسلمان اگر کوئی جانتا ہوگا تو شاید ایک کولیگ جان لے گا یا ایک کلاس فیلو، اور اس سے بھی چھپایا ہوتا ہے کہ میں قادیانی ہوں نہیں ہوں. تو اسی طرح جب یہ ان کی سوشلائزیشن پہلے ہی نہیں ہے تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کیا ویٹیج کریں گے کہ وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے ابھی مسلمان معاشرہ بھی ویسا قبول نہیں کر پاتا، تو وہ اس مسئلے کو اس کے ساتھ کپل کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کمیونٹی اپنی بھی چھوڑ دے گی اور میں مسلمان معاشرے میں کیا فٹ ان ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، اس پہ وہ کتنا زیادہ ویٹیج دیتا ہے یا سوچتا ہے. دیکھیں نا مثال کے طور جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کی سب سے پہلے اپنی فیملی آتی ہے. جی. اس کی تمام فیملی ٹائز اس جماعت سے کنیکٹڈ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے معاشی معاملات ان مینی کیسز جماعت سے کنیکٹڈ ہیں. اس کا سوشل سرکل تمام کا تمام جماعت سے کنیکٹڈ ہے. اب اس کے علاوہ یہاں تک بھی ہمیں پتہ چلا کہ بعض لوگ جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا، جی، 2 سال تک وہ کسی مسجد میں نہیں گئے مسلمانوں کی. اچھا. کیوں؟ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ یار پتہ نہیں ایکسیپٹ مجھے کریں گے نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا بچپن سے، اب یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ بچپن سے ان کی ایک برین واشنگ کی گئی ہوتی ہے کہ بھئی جو تمام مسلمان ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں. اس کے اصطلاحات ہیں مخالفین جماعت، مخالفین سلسلہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ مولوی، یہ ملا، یہ شاید تمہارے خون کے پیاسے ہیں. تو ان کی ایک برین واشنگ کی. اب ذرا ایک فطری سی بات ہے نا کہ ایک چھوٹے سے بچہ جب 30-40 سال تک وہ ایک بات سنتا ہوا بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ چیزیں اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام جس میں جو تمام سماجی عوامل ہیں، ٹھیک ہے، ایک جب بندہ ایک فرد ہے معاشرے کا، ٹھیک ہے، یہ تمام اس سے جڑی تمام باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب سوچتا ہے کہ اگر میں جماعت سے نکل جاتا ہوں تو میرا کیا بنے گا. ایک نوجوان آدمی جو کہ جماعت کا حصہ ہے، اس نے میں انڈر اوتھ انشاءاللہ یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کو جواب دوں اس بات میں. اس نے کہا امتیاز بھائی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن اگر میں جماعت کو چھوڑنے کا سوچتا ہوں نا تو میری کوئی زندگی ہے ہی نہیں ہے جماعت سے باہر، نہ میری فیملی نہ میرا کچھ اور، میں کہاں جاؤں گا. آئی ہیو ٹو اسٹارٹ لرننگ ہاؤ ٹو لیو اگین لائک اے بیبی. اس پہ ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم زیادہ تر پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قادیانی کو صرف پاکستان میں ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ بات ایک پیش کی گئی ہے سال سے کہ وہ بہت آزاد ملک ہے. لیٹس سے کہ کینیڈا یا امریکہ یا جرمنی، تو وہ بہت آزاد ملک ہے.
آپ سے ایک بہت اہم ترین سوال یہاں یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر وہاں کا کوئی قادیانی چھوڑتا ہے تو آبویسلی وہاں کا لا اینڈ آرڈر بہت اس کو پروٹیکٹ کرے گا، تو کیا سیم یہی تھاٹ پروسیس اس کا وہاں ہوتا ہے، یا اس کو پتا ہے کہ بس میں ایک دفعہ نکل گیا تو پھر میرے لیے بیڈ آف روزیز ہے لائف، یا اس کو وہاں بھی اتنے ہی مسائل ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو اس کے فیملی کے معاملات ہیں کہ ہی مائٹ لوز ہز اسپاؤس، ہی مائٹ لوز ہز کڈس، وہ تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہیں. جی ٹھیک ہے. ذرا بیوی کی مرضی ہے، وہ کہ جی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اگر تم نے چھوڑنا ہے احمدیت کو تو مجھے طلاق دو، ٹھیک ہے، اور بچے تو تمہیں نہیں ملیں گے. جی. تو یہ چیز تو ہر جگہ یہ لوگ فیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جماعت ان کو وہاں پہ لے کے گئی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے احسان کے نیچے بھی دبے ہوتے ہیں، پولیٹیکل اسائنمنٹ ہوتی ہے، اور جماعت باقاعدہ ان کو اس احسان کے نیچے رکھتی ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں یہ تمام جو زندگی تم آج جی رہے ہو نا، یہ ہماری وجہ سے ہے کہ تم اس کنٹری سے اٹھ کے یہاں پہ آئے، اب مزے کر رہے ہو. اور سب سے بڑی بات، جاؤ گے پھر واپس پاکستان اور نہ کوئی جاب ہوگی اور صرف بل ہی دیتے رہو گے، تو یعنی وہ یہ والے ہتھ کنڈے بھی پھر یعنی سوچ آتی ہوگی. اب دیکھیں حالانکہ اب جو بندہ وہاں کا نیشنل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو یہاں سے واپس تو وہی نہیں بھیج سکتے نا، وہ تو وہاں کا نیشنل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک سائیکولوجیکلی بندے کو نا اس احسان کے نیچے ہی رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، جب تم آئے تھے ہم نے تمہیں اتنی سپورٹ کی، فلاں کیا. میں لٹرلی ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی اپنے وہاں پہ آسٹریلیا میں، کسی اور شہر میں وہ رہتا ہے، اس کے 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے. ونس اگین جماعت نے تو ایک ہی بات کرنی ہے، مولوی جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جماعت کو خوش نہ کرنا، ہمیں اللہ کو اپنے راضی کی کرنا ہے نا. یقین کریں کہ میری اس سے بات ہوئی، اس کے اپنے الفاظ تھے کہ امتیاز بھائی میں کیچڑ میں گر گیا تھا، یعنی جب میں احمدی ہو گیا اٹ مینس کہ میں کیچڑ میں گر گیا، بس کوئی نازک ایسے لمحات تھے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کسی وجوہات کی بنیاد پہ، اب میں اس سے تائب ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں جماعت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن مثلاً اتنا میرے پہ قرضہ ہے، مجھے جماعت نے اتنے پیسے دیے ہوئے تھے فلاں کام کے لیے، وہ میرے پہ قرضہ ہے. یہ قرضے والی بات ایک نہیں ہے. ہاں، اور یہ بہت اہم بات ہے. میرا جو گھر ہے یہ بہت اہم بات، اس کا جو لینڈ، اس کا جو لیز آنر ہے، مارگیج بھی، وہ میرا مطلب ہے احمدی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی کا کیا ریئیکشن ہوگا، ہاؤ وڈ مائی کڈز ریئیکٹ، حالانکہ اس کے بچے بڑے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں اپنی. تو اب حالانکہ وہ چھوڑ چکا ہے جماعت کو، اب جماعت کے کاغذات میں وہ ابھی تک احمدی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حالانکہ اس کو چھوڑ بھی چکا ہے، مگر ونس اگین دا سیم تھنگ، وہ جو سوشل کاسٹ ہے نا، اب وہ اس کو روک کے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ حقائق ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور یہ آسان نہیں ہے کہ بھئی کیا پتہ مجھے کیا قیمت ادا کرنی پڑے، لیکن تم یہ سوچو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نوبت نہ لائے کہ تمہیں اپنی بیوی یا بچوں کی قربانی دینی پڑے، لیکن اگر دینی پڑتی ہے تو یہ دیکھو کہ تم بدلے میں تمہیں مل کیا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، یعنی دیکھیں نا، نعمت ہدایت، جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی جنت، بے شک، جہنم سے بچ جانا، یار اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اگر یہ جو اصل یہاں پہ میسج وہ کیا ہے کہ اگر تو آدمی جو جماعت احمدیہ کا حصہ ہے اور اس کو چھوڑنے کے حوالے سے سوچ بھی رہا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے پیر کی بیڑی بنی ہوئی ہے نا، تو وہ دونوں باتوں کو کمپیئر کرے کہ اگر میں جماعت کو چھوڑ دوں گا what could be the consequences، اس کے کیا مجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن ساتھ وہ بھی لے کے آئے کہ مجھے ملنا بدلے میں کیا ہے. اس کے اوپر ایک بہت اس کو ہم اس جو ڈسکشن ہے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بڑی ریپڈلی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا